بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں ہر حاجت کا بہترین آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جو کوئی شخص یکم اور 10 محرم کے درمیان کبھی بھی اس عمل کو بعد نماز ظہر یا بعد نماز مغرب ان 2 وقتوں میں اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا ہر قسم کی حاجت اللہ پاک اپنی فضل سے انشاءاللہ پوری فرما دے۔ ہر قسم کی حاجت روائی آپ کی پوری ہو جائے گی، ہر قسم کی مراد کو اللہ اپنی فضل سے پورا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی باتیں چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب بہن بھائی سب خیر و عافیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین سب کو صحت، عافیت، تندرستی، امن، سکون، راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ رب کائنات آپ کی زندگی میں بہار ہی بہار عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل بتانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل عملیات کی باتیں کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستوں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے ہر اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تمہارا اور میرا جو محبت میرا رابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم کے درمیان جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کے اندر اگر آپ اس عمل کو کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرما دے گی۔ رب کائنات حضور آقا کریم علیہ السلام کے صدقے اور 5 تن پاک اہل بیت اطہار مقدس گھرانے کے صدقے، ان کے نیک اعمالوں کے صدقے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ جب بھی اس عمل کو شروع کریں گے ظہر کی نماز کے بعد یا نماز مغرب کے بعد اس عمل کو شروع کریں گے، لیکن یاد رکھنا آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے، آپ کا طہارت آپ کی پوری ہونی چاہیے، بدن صاف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ بیٹھیں گے، اول آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھیں گے۔ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے ادا کریں گے جو آپ کی حاجت ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو سلام پھیرنے کے بعد ایک ہی جگہ ٹھہر جائیے گا، آگے پیچھے نہیں ہونا، ہلنا چلنا بالکل نہیں ہے، ایک ہی جگہ تحیات کی شکل میں آپ بیٹھیں گے۔ پیارے دوستو 2 رکعت نماز حاجت نفل ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر پڑھیں گے سبحان الملک القدوس سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ انشاءاللہ بفضل خدا یہ جو کلمات ہے سبحان الملک القدوس سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، اس کو آپ اس کی تعداد جو 41 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھیں گے۔ اس عمل کو صرف اور صرف 2 مرتبہ یکم سے 10 محرم تک 2 مرتبہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہر قسم کی آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔